قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کے درس میں میاں بیوی کی وراثت کے احکام شروع کیے تھے، جس میں اگر بیوی کا انتقال ہو جائے اور بیوی کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو کل مال کا نصف ملتا ہے، اور اگر بیوی کی اولاد ہو تو پھر شوہر کو کل مال کا ربع یعنی چوتھا حصہ ملتا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ. اور اگر شوہر کا انتقال ہو جائے اور شوہر کی اولاد نہ ہو تو اس کا حکم ہے اور بیویوں کو چوتھا حصہ ملے گا اس میں سے جو تم نے چھوڑا اگر تمہاری کوئی اولاد نہ ہو، اور اگر تمہاری اولاد ہے تو پھر ان کو 8واں حصہ ملے گا اس مال میں سے جو تم نے چھوڑا. اور یہ بات پہلے عرض کی جا چکی ہے کہ اگر بیوی ایک ہو تو چوتھا حصہ یا 8واں حصہ اس اکیلی کا ہوگا، اور اگر بیویاں ایک سے زیادہ ہوں، 2 ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، تب بھی ایک ہی 8واں حصہ ہوگا جو ان کے درمیان میں برابر تقسیم ہو جائے گا. ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ چوتھا یا 8واں حصہ نہیں ملے گا، بلکہ ایک ہی حصہ ملے گا جو ان کے درمیان میں برابر تقسیم ہو جائے گا. اور اس کے بعد پھر وہی بات دہرائی ہے، من بعد وصیۃ توصون بہا او دین. اس وصیت کو پورا کرنے کے بعد جو تم نے کی ہو یا اس قرض کو ادا کرنے کے بعد جو تمہارے ذمہ ہو. اس چیز کا ایک ہی رکوع میں 4 مرتبہ ذکر آیا ہے. تو گویا کہ جب بھی کسی کے حصے بیان کیے ہیں تو آخر میں اس بات کا تذکرہ ضرور کیا ہے کہ وصیت کو پورا کیا جائے اور قرض کو ادا کیا جائے، جس سے اس چیز کی اہمیت سمجھ میں آتی ہے. چنانچہ جتنا تکرار کے ساتھ، تاکید کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے، اتنی ہی کوتاہی ہماری طرف سے موجود ہے. نہ تو وصیتوں کو پورا کیا جاتا ہے اور نہ ہی قرض کی کوئی فکر کی جاتی ہے، حالانکہ یہ بہت ضروری ہے. اور ویسے آج کل کے حالات میں ہم لوگوں کو چاہیے کہ اپنے قرض وغیرہ اپنی زندگی ہی میں نمٹائیں، تاکہ اگر بعد میں اولاد کی طرف سے کوتاہی ہو تو پھر ہمیں آخرت میں اس کو نہ بھگتنا پڑے، اور جو کوئی وصیتیں مرنے کے وقت کرنی ہیں وہ انسان اپنی زندگی میں نبھا لے. اسی کے اندر بھلائی اور اسی کے اندر بہتری ہے. چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ آپ نے ایک دفعہ صحابہ کرام سے پوچھا کہ تم میں سے کون سا شخص ایسا ہے جو اس بات کو پسند کرے، اس بات کو چاہے کہ مال اس کا ہے لیکن اس کی بجائے اس کے ورثہ کے استعمال میں آئے، اس کے استعمال میں نہ آئے. یہ تو اس کو استعمال نہ کر سکے لیکن اس کے وارثین دوسرے لوگ اس کو استعمال کریں. تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم میں سے تو کوئی بھی اس کو پسند نہیں کرتا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کہ تم سبھی لوگ اس میں مبتلا ہو، اس لیے کہ تمہارا تو وہ ہے جو تم نے کھا لیا، پی لیا، پہن لیا، یا اپنے ہاتھوں سے
کسی خیر کے کام پر خرچ کر کے آگے اس کو جمع کروا دیا، یہ تو تمہارا ہے، جو استعمال کر لیا یقیناً وہ ہم نے استعمال کیا ہے، اور جو آگے بھیج دیا ہے وہ بھی یقیناً ہمارے لیے محفوظ ہو گیا ہے۔ تو اپنی زندگی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کی اس میں ترغیب ارشاد فرمائی ہے۔ اور باقی جو سارا ہے وہ ورثہ کا ہے، وہ ورثہ استعمال کریں گے، تمہارے استعمال میں نہیں آئے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا کہ اگر وہ ورثہ نیک ہوں تو اس مال کا استعمال کریں گے، نیکی کے کام کریں گے، نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ ادا کریں گے، تو خیر کے کاموں میں صرف کریں گے تو تمہیں برابر اجر ملتا رہے گا۔ اسی کو دوسری جگہ پر ارشاد فرمایا کہ نیک اولاد صدقہ جاریہ ہے کہ انسان کے مر جانے سے ایسے شخص کا نامہ اعمال بند نہیں ہوتا، اس کو برابر اجر ملتا رہتا ہے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اولاد غلط راہوں پر چل رہی ہے تو وہ یقیناً اس مال کو غلط جگہوں پر صرف کرے گی، اور پھر اس کا وبال بھی اس کو پہنچے گا۔ لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر نہ کی ہو۔ اگر یہ اپنی اولاد کی اصلاح کی فکر کرتا رہا ہے تو تب تو اس پر وبال نہیں آئے گا۔ ہدایت اللہ کے پاس ہے، ہدایت بندے کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ اگر یہ فکر کرتا رہا ہے تو پھر اس پر وبال نہیں آئے گا، اور اگر خدا نہ خواستہ یہ فکر ہی نہ کرتا رہا بلکہ ان کو بگاڑنے میں اس کا پورا ہاتھ رہا تو پھر اس کو اس میں سے وبال بھی پورا پہنچتا رہے گا۔ تو بہترین چیز وہی ہے جو انسان اپنے ہاتھ سے کر جائے۔ بہرحال پھر بھی اللہ تعالیٰ نے یہ وصیت کا ایک راستہ رکھا ہے کہ بعد میں اگر کوئی کام اس کے دل میں تھا نہیں کر سکا تو وہ وصیت کر جائے۔ اور اس کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت کے طور پر تذکرہ فرمایا ہے کہ اللہ نے تمہیں ایک موقع وصیت کی شکل میں عنایت فرما دیا ہے تاکہ تم اپنی آخرت کو سنوار سکو، اپنی آخرت کو بہتر کر سکو۔ لیکن آج کل کے حالات کے تناظر میں اگر دیکھا جائے تو اپنے ہاتھ سے اپنے قرض اور اپنی وصیتیں پوری کر جانا یہ بہترین صورت ہے۔ اور اسی طرح اگر عورت کا مہر ادا نہیں کیا تو وہ بھی دین میں داخل ہے، قرض میں ہی داخل ہے، تو اپنے مہر بھی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے۔ عام طور پر اس حوالے سے بھی ہمارے معاشرے میں بڑی کوتاہی اور غفلت پائی جاتی ہے۔ تو اگر قرض اپنی مہر ادا کر چکا ہے تو بہت اچھا، اگر مہر نہیں ادا کر سکا، بیوی کا انتقال ہو گیا، شوہر کا انتقال ہو گیا، تو اس کی وراثت میں سے، اس کے مال میں سے سب سے پہلے مہر ادا کیا جائے گا، اور اس کے بعد پھر باقی وراثت تقسیم ہوگی جس میں سے بیوی کو پورا حصہ ملے گا۔ اور اسی طرح تقریباً دو چیزیں ایسی ہیں جن کا بار بار قرآن پاک میں تذکرہ بھی ہے اور اس کی تاکید بھی ہے، ایک وراثت کا اور دوسرا حق مہر کا، کہ خواتین کے یہ حقوق ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ تو بہرحال آخرت کی تیاری یہی ہے کہ انسان اس حال میں دنیا سے جائے کہ اس کے ذمہ کسی کا بھی کوئی حق نہ ہو، نہ اللہ کا حق ہو نہ بندوں کا حق ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد پھر اس شخص کا تذکرہ ہے جس کے نہ اولاد ہو نہ والدین ہوں، جس کو کلالہ کے نام سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ وہ چونکہ لمبا مسئلہ تھا اس لیے ابھی نہیں چھیڑا گیا، تو انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔